میں بلا تاخیر اب گزارش کروں گا معروف عالمہ، معروف ذاکرہ، معروف شاعرہ جناب محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے انقلابی کلام کے ذریعے آپ تمام حاضرین کے دلوں کو گرمائیں۔ میں جب تک محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ تشریف لا رہی ہیں میں گزارش کروں گا آپ لوگ بھرپور انداز میں لگنے والے شعار کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حزب فقط حزب الہی۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اور ہزاروں درود و سلام ہدیہ سپاس عشق ابو الاحرار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین پر امین حرمت حرم چلا ہے سوئے نینوا۔ اپنا کلام پیش کر رہی ہوں۔ امین حرمت حرم چلا ہے سوئے نینوا، وہ لا رہا ہے گھیر کر یزیدیت کو کربلا، وہ لا رہا ہے گھیر کر یزیدیت کو کربلا۔ نہ تخت و تاج کی ہوس نہ ہے فساد مدعا، میں خیر کا سفیر ہوں بدی سے ہے مقابلہ۔ مجھ ایسا اس کی بیعت ستم کرے محال ہے، خدا کرے گا فیصلہ کہ کون لا زوال ہے۔ یہ طوق جبر توڑ دو، ستم کے وار مت سہو، ہمارا ساتھ دو نہ دو، غلام بن کے مت جیو۔ کہنے دیجئے میرے آقا و مولا کے زبان ملکوتی سے ادا کیے ہوئے انقلابی شعار قوموا یا ایھا الکرام، اے صاحب کرامت لوگو میدان میں کھڑے رہو۔ گویا عشق حسین وہ میدانی عشق ہے جس میں آقا نے شعار عطا کیا کہ مجھ ایسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا منظر ہوگا جب حسین علیہ السلام ولید بن عتبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گے تو مجھے قتل کرے گا۔ زمانے حاضر میں دیکھتے رہیے حالات حاضرہ، تو مجھے قتل کرے گا۔ ہم معدن رسالت ہیں، فرود گاہی وحی ہے، ہم معدن رسالت ہیں۔ ہدایت کی ابتدا بھی ہمیں سے ہے اور ہدایت کی انتہا بھی ہم پر ہے، اور وہ جو فاسق و فاجر ہے، جو شرابی ہے، جو نفس محترم کا قاتل ہے، یہاں پر میرے آقا و مولا نے عالمین کو ایک الہی توحیدی شعار کے ساتھ میدان عشق کا وہ میزان عطا کر دیا۔ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ شعار چل رہا ہے۔ حسین کا عشق خانقاہی عشق نہیں ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ آقا نے کہا میدان سجاؤ، حسین کا عشق میدان مانگتا ہے، شعار مانگتا۔ ہمارے جماعت اسلامی کے ایک بہت مشہور اہل علم دانشور نے کہا تھا کربلا کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں سوائے انقلاب ایران کے کوئی اور انقلاب نہیں ہے۔
یہ وہ انقلاب ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سارے راستے پر چلنے والے میدان عشق کے راہیوں، مجاہدوں، جاں بازوں، حق پرستوں، وفا پرستوں، میرے سامنے خواتین بھی موجود ہیں اشراف مدینہ کے سوال پر کہ آقا و مولا محذرات عصمت کو پاک بدطینت دشمن کے مقابل کیوں لے کر جا رہے ہیں، مدینہ رہنے دیجئے۔ تو آقا نے فرمایا عالمین کے انسانی حقوق کے پروردہ ابو الاحرار نے اعلان کیا کہ حق کے راستے میں جتنا حصہ مردوں کا ہے اتنا ہی عورتوں کا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر میدان عشق میں جانبازان توحید زبان تیغ سے اپنا جگر آزماتے ہیں تو یاد رکھیے گا زبان تیغ سے خواتین زینب و زہرا کی صورت اس میدان مقاومت کو پورے استقلال کے ساتھ برپا اور جاری رکھیں گے۔ خود اپنی خوشبختی پر درود پڑھ دیجئے۔ ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر، مرحب کو وصیت تھی ماں کی، حیدر کے مقابل مت جانا، شامت ہے تیری مرحب کے پسر، فرزند علی میدان میں ہے۔ اور ایک چھوٹی سی نظم کے رسول خندق میں کہہ رہے تھے کہ ہے کوئی جو سگے نجس امر ابدود کی زبان روکے، سبھی مورخ گواہی دیں گے علی اٹھے تھے، علی اٹھے تھے۔ در حرم پر سگے زمانہ اسی رعونت سے پھر کھڑا ہے۔ رسول امت سے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو شعار توحید کو بچا کر سگے نجس کو لگام ڈالے، لگام ڈالے گا حسین کا بیٹا جو وارث ہے اس شعار توحیدی کا جسے آقا نے شروع کیا اور اس وقت میدان عشق میں کھڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی زبان تیغ مردوں کا میدان ہے اور تیغ زبان ہم خواتین کا۔ مجھے یاد ہے میں اپنے بچپن میں دبستان سعدی میں زیر تعلیم تھی جب انقلاب برپا تھا اور ہم قوم میں بچے پتھر پکڑ کر ان انقلاب کے دشمنوں کے خلاف، اس شہنشاہ کے خلاف جسے اسکول میں ہم کھڑے ہو کر جن کی عظمت میں سر جھکا کر بادشاہ اور ملکہ کو سلام پیش کرتے تھے، ہمارے ہاتھوں میں پتھر دے دیے گئے اور وہ پتھر وہ سنگریزے تھے، وہ ابابیل کے پتھر تھے جنہوں نے شہنشاہیت کو فنا کر دیا۔ میرا اپنا شعر ہے قصہ فیل کے مدح خانوں، وقت کے ابرہا سے ڈرتے ہو خود ابابیل کیوں نہیں بنتے؟ خود ابابیل کیوں نہیں بنتے؟ اور اسی تیغ زبان کو جناب سیدہ زہرا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو آگے چلاتے ہوئے میں خود پچھلے 10 سال سے، یہ شاید وہی رزق انقلاب ہے جو بچپن میں جو جام مائے عشق لبوں سے لگا آج ترانوں کی صورت میں پچھلے 1 دہائی سے میں انقلابی ترانے لکھ رہی ہوں۔ عورت کی زبان ہے اور جیدار شہ مردان کے جیالے اور جاباز میدانوں۔ میرے سامنے اس وقت ناصری بیٹے موجود ہیں، انہوں نے میرا بہت کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ یہ میرا بیٹا ہے جو ماں کی زبان کو میدان عشق میں کھڑا ہو کر رجز بنا کے پڑھتا ہے تو طاغوت جو ہے وہ اس لشکر کی طرح نظر آتی ہے جس پر ابابیل حملہ کر چکے ہو۔ ایک فقط تازہ ترین جو اس وقت سوشل میڈیا میں بہت چل رہا ہے میرا کلام، اور یہ پچھلے 10 سال پہلے میں نے لکھا تھا جو اس وقت بھی چل رہا ہے، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی۔ ہے للکار حیدر علی خامنائی، ہے کردار بوذر علی خامنائی، زمانے میں گھمسان کا رن پڑا ہے وہ میدان حق میں اکیلا کھڑا ہے۔
जमाने के मरहब को नीचा दिखाकर वो फतेह मुबीन का सबक लिख रहा है। ललकार हैदर अली खामेनाई है किरदार बूजर अली खामनाई। आबाए शुजाअत है शानों पे इसके, वो बातिल परस्तों से तन्हा लड़ा है। जमाने के फिरऔन सहमे हुए हैं, अलमदार मेहदी है डट कर खड़ा है। तशय्यो को वहदत का मंशूर देकर मुनाफिक दिलों की कजी को सहा है। लरसते हैं जुल्म शकावत के ईवां, वो हैदर की ताकत है तन कर खड़ा है। ललकार हैदर सुलूनी के वारिस का फरमान बनकर वो वहदत की जौ बन के आगे बढ़ा है। हिजाजो फलस्तीन शामो यमन में उसी की शुजाअत का झंडा गड़ा है। सरे बज़्म रहबर सरे रज़्म गाजी, इंशाअल्लाह गाजी रहेंगे। सरे बज़्म रहबर सरे रज़्म गाजी, वो बेदार नस्लों का मुश्किल कुशा है। वो गैबत में जलते चरागों की लौ है। वो मेहदी की हम पर खुसूसी अता है। ललकार हैदर अली खामेनाई है किरदार बूजर अली खामेनाई।